یا نبی سلام. اور میں تو ایک جملہ کہتا ہوں اس قوم کے لیے بھی، پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے ان سے غرض بھی نہیں، لیکن میں بول دیتا ہوں. ایک قوم ہے نا جو اس دن خوب ٹھوکتے ہیں بیچارے. ناگپور میں تو ہے ہمارے. ہاں نام کیوں لے رہے ہو آپ؟ اندھیرا قائم رہے وہ قوم کا نام ہے. سمجھ رہے نا؟ پورے 10 دن ایسے کالے بلیک ہوتے گئے، ایسا لگتا اندھیرا قائم رہے. اب وہ مارتے ہیں. ایک مرتبہ میں بتا رہا ہوں، ایک بڑی پیاری بات یاد آئی. غالباً مراد آباد کا جلسہ تھا، ابھی کل اتفاق سے کل مراد آبادی میں جلسہ ہے. مراد آباد کا جلسہ تھا. مجھ سے پہلے خطیب بیٹھے تھے ہمارے اہل سنت کے، وہ تقریر کر رہے تھے اور حضرات ماتم جائز ہی نہیں ہے، ماتم حرام ہے، حدیث پاک میں یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث، بہت ساری حدیثیں انہوں نے سنائے. اب جب میرا نمبر آیا تو میں نے شروع ایسی کیا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب کیا حضرت نے، بڑی حدیث سنائی، مگر ان سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. تو سارے اسٹیج کے علماء چونک گئے. ارے اب انہوں نے لائی جھگڑے والی بات. اب میں وہ بھی مولانا ایسا دیکھنے لگے کہ کیا اختلاف ہے بھائی. میں نے کہا ماشاءاللہ تقریر بڑی اچھی کی، مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے ان سے، اور اختلاف یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے ماتم مت کرو. اول تو سنی ماتم کرتے ہی نہیں حضرت، تو ہم کو سمجھا نہیں. اب جو قوم کرتی ہے ہم تو چاہتے وہ خود کرے، بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم ان کا تعاون کرے. وہ چھوٹی چھوٹی بلیٹ لگتے ہیں، ہم بڑے بڑے چاقو گپتی یہ لے جا کر دیں. بھائی اس سے کرو یار، ہم کیوں ان کو روکے بھائی؟ ان کا مشرب ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کا ڈھنگ ہے، وہ کریں. اور ہم اس لیے دیتے، ہم کہتے بھائی ہم تو مار نہیں سکتے، ہم ماریں گے کرفیو لگ جائے گا، دنگا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، جیل میں ہم بھی جائیں گے تم بھی جائیں گے. ہم کیوں مارے؟ تم مارو بھائی. اور یہ تو اللہ کی طرف سے قدرتی انتظام کر دیا تمہارے لیے. کیوں مارو تم؟ اس لیے کہ جس دل میں محبت ابوبکر صدیق نہ ہو وہ سینے اسی لائق ہے کہ کوٹے جائیں پیٹے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دل میں محبت ابوبکر عمر نہ ہو وہ سینے اسی لائق ہے کہ کوٹے جائیں چھنی کیے جائیں. ہمارا خون بڑا قیمتی ہے. میں نے ناگپور کے ایک جلسے میں کہا تھا جن کے خون قیمتی نہیں ہوتے وہ اسی لائق ہے گڈروں اور نالوں میں بہا دیے جائیں. سنیوں کا خون بہت قیمتی ہے، سنبھال کے رکھو، یہ امانت ہے. جب اسلام کی ضرورت پڑے گی تب یہ خون کام میں لایا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھے خون کو اسٹور روم میں رکھا جاتا ہے نا کہ پھینک دیتے ہیں. ہم اپنے خونوں کو نالوں میں نہیں پھینکتے، یہ امانت ہے اللہ کی. جب دین کے کام کی ضرورت پڑے گی تب ہم اپنے خون کا استعمال کریں. تم تو بہاتے رہو ہر سال. تو ماتم ہم نہیں کرتے. اس پہ بڑی پیاری بات ہے کہ یاد آ رہی ہے، زیادہ تفصیل کی ضرورت ہی نہیں پڑیں گی، شعر میں ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی تو شان ہے اعلیٰ حضرت کی اور اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی، جو باتیں مقرر 2 گھنٹے میں بولتے ایک ایک شعر میں حل ہو جاتی ہے. یہی تو شان ہے اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے، عالم فاضل نہیں تھے، مرید تھے صرف. نام تھا فخر الدین، منشی فخر الدین صاحب. کیا نام تھا؟ نواب قلب علی صاحب. نواب قلب علی شیعہ تھا، رامپور کے نواب تھے قلب علی صاحب. ان کیا وہ میر منشی تھے. منشی یعنی آج کے حساب سے میں کہہ دوں سی اے ہوتے ہیں نا، اکاؤنٹ مینٹین کرتے. ان کا اکاؤنٹ دیکھتے تھے صاحب کا. تو ایک بار یہ ہوا کہ نواب قلب علی صاحب نے مشاعرہ رکھا، طرحی مشاعرہ. طرحی مشاعرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مصرع طرح دیا جاتا ہے، یعنی ایک شعر کا ایک ٹکڑا حصہ، اسی کے وزن اور قافیہ ردیف پر شعر کہنے ہوتے ہیں. تو محرم الحرام کی مجلس تھی، مشاعرہ تھا. نواب صاحب کیا بڑے بڑے شعراء آتے تھے. تو طرحی مشاعرہ مصرع طرح یہ تھا کہ کافر ہے وہ جو کرتے نہیں حسنین کا ماتم. کیا تھا مصرع؟ کافر ہے وہ جو کرتے نہیں حسنین کا ماتم، یعنی جو ماتم نہیں کرتے وہ کافر ہے. وہ شیعہ تھے نواب قلب علی صاحب. اب سارے شیعہ شعراء آئے، اب وہ کہہ رہے ہیں سنیوں کو گالیاں بک رہے ہیں شعروں میں، تم کافر ہو جو ماتم نہیں کرتے، تم اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہو، ماتم نہیں کرتے. شعر شاعری میں چل رہی ہے. منشی فخر الدین صاحب کھڑے ہوئے بیٹھے دیکھ رہے. بہت دیر یہ مشاعرہ چلتا رہا. نواب صاحب کو شرارت سوچی، کہا کہ منشی صاحب آپ بھی تو اہل سکن ہیں، کچھ آپ بھی کہہ دیجئے. دیکھیے بھائی میں کہوں گا تو پھر قرآن کی روشنی میں کہوں گا. میں تو اعلیٰ حضرت کا غلام ہوں، بغیر قرآن کی دلیل کے تو بولتا نہیں ہوں. کہاں یہ تو سند ہو جائیں گی. اب انہوں نے سوچا ہمارے منشی جی ہے، ہمارے یہاں اکاؤنٹ دیکھتے تو ہماری گا کے جائیں گے، مگر یہ تو اہل سنت کے شعر ہے کہ دوسروں کے قلعوں میں آ کے ان کے خلاف بول کے جاتے ہیں. کہا کہیے قرآن سے کہیے. وہ سوچ رہا تھا قرآن سے دلیل دیں گے ماتم کی. تو جناب منشی فخر الدین صاحب آئے اور انہوں نے تو پہلے قرآن کی آیت پڑھی، بڑی مشہور آیت ہے
اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ، حالت کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہابیوں کا ترجمہ مردہ نہ سمجھنا. کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ سمجھنا. اور حالت فاضل بریلی کا ترجمہ دیکھیے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا. سمجھنا اور ہے تیری اوقات ہے جو تو سمجھنے چلیں گا، ابے خیال بھی مت کر. خیال پہلے آئیں گا، ذات بعد میں سمجھ میں آئیں گی. پہلی جگہ روک لگا دیا حضرت نے، خیال بھی نہ کرنا. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور رب کی جانب سے ان کو رزق دیا جاتا ہے. رزق کھاتے. قرآن کی آیت پڑھی اور شعر کو تھوڑا یوں تبدیل کر دیا. شعر کیا تھا؟ کافر ہے وہ جو کرتے نہیں حسنین کا ماتم. اب شعر یوں بدلا، کافر ہے وہ جو منکر ہے حیات شہداء کا. کافر ہے وہ جو منکر ہے حیات شہداء کا. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت